السلام علیکم دوستوں. آب حیات ایک ایسا پانی جسے پی کر لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، جس کو پینے والا شخص کبھی نہیں مرتا، جس کا تلاش ہر زمانے میں راجہ مہاراجاؤں نے کی ہے. آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اتہاس میں کس شخص نے اس پانی کو پیا تھا؟ آج کے اس ویڈیو میں انہی سارے سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی وقت کے ضائع کیے. دوستو، اتہاس میں سب سے پہلا شخص جس نے آب حیات کے بارے میں ذکر کیا وہ ہیروڈوٹس تھا. ہیروڈوٹس ایک گریک ہسٹورین جیوگرافر تھا جن کی پیدائش سال 484 BC پرشین امپائر ترکی میں ہوا تھا، اور ہیروڈوٹس اپنی زندگی کے 60 سال مکمل کر کے موجودہ زمانہ اٹلی میں انتقال ہوا تھا. موجودہ زمانہ میں ہیروڈوٹس کو لوگ فادر آف ہسٹوری بھی کہتے ہیں. ہیروڈوٹس اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ کے ایک شہر مائکروبیا کا ذکر کرتا ہے جہاں کے لوگ دیکھنے میں نہایت ہی خوبصورت اور بازو میں ڈھیر سارا طاقت رکھتے تھے اور جن کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ کا ہوتا تھا. ہیروڈوٹس کا کہنا ہے کہ مائکروبین لوگ آب حیات یعنی کہ فاؤنٹن آف یوتھ کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی جسامت بہت ہی زیادہ طاقتور اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے. آب حیات کا ذکر ہندوؤں کے کتابوں میں بھی ملتا ہے جنہیں وہ لوگ امرتا یعنی کہ امرت جل، ایک ایسا پانی جسے پینے والا امرتا کا وردان پا جاتا ہے، یعنی کہ اس پانی کو پینے والا شخص کبھی نہیں مرتا اور وہ ایشور کی طرح امر ہو جاتا ہے. اور ٹھیک اسی طرح کی کہانی اسلام میں بھی پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ ایک واحد شخص تھا جنہوں نے آب حیات کو پی لیا تھا، جسے پی کر وہ آج بھی زندہ ہے. ابھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کون تھے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی بھی ذکر کرتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو لے کر علماء میں بہت سارے اختلافات ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. اور ٹھیک اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے نسب نامہ کو لے کر بھی علماء میں بہت سارے مختلف روایت موجود ہیں. جیسا کہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعین ہی بیٹے ہیں. اور ساتھ میں یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خضر بن آدم یعنی آدم کی سلبی اولاد ہیں اور ان کی وفات میں مہلت دی گئی ہے، حتیٰ کہ وہ کذاب و دجال کی بھی تکذیب فرمائیں گے یعنی تب تک زندہ رہیں گے. اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی نام گرامی خضر بن قابل ابن آدم علیہ السلام ہیں. اور ایک قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بادشاہ ذوالقرنین کے لشکر کے امیر تھے. اور اسی طرح بہت سارے روایتیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ملتے رہتے ہیں. خیر جو بھی ہو، حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا تھا؟ تو دوستوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں، خضر کا معنی ہوتا ہے سرسبز یعنی کہ گرین، ہرا. حضرت خضر علیہ السلام جہاں پر بھی چلتے تھے وہ جگہ سرسبز ہو جاتا تھا، ہریالی ہو جاتی تھی، اسی وجہ سے لوگ ان کے نام کو خضر کے نام سے پکارتے تھے. دوستو، حضرت خضر علیہ السلام اپنی زندگی میں آب حیات نوش فرمائی تھی یا نہیں، اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے طویل عمر کے پیچھے کا راز اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے. ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو خبر دی کہ ایک طوفان انسانوں پر واقع ہوگا، اور ان کو حکم دیا کہ جب وہ طوفان آئے تو تم کشتی میں میرے جسد اطہر کو بھی ساتھ لے لینا اور جہاں پر تم اترنے والے ہو مجھے دفن کر دینا. تو جب طوفان آیا تو انہوں نے اپنے ساتھ اس جسد مبارک کو بھی لے لیا. جب زمین پر اترا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم فرمایا کہ جسد اطہر کو جہاں پر انہوں نے وصیت فرمائی تھی دفن کر دو. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں کا زمین جسد اطہر کے لیے مناسب نہیں ہے، اگر ہم یہاں پہ جسد اطہر کو دفنائیں گے تو ممکن ہے کہ ان کے جسد اطہر کو بھی نقصان ہو جائے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور بطور شرط فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ان کو وہ شخص دفن کرے جو سب سے طویل عمر والا ہو. تو تب حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اطہر کو حضرت خضر علیہ السلام نے دفنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وعدے کو پورا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ رکھے گا. اور جمہور علماء کا یہی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک باقی ہے یعنی کہ زندہ ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ رہنے کا وجہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دعا ان کے حق میں قبول ہوا تھا. اور دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات نوش کی تھی. آب حیات ایک فارسی الفاظ ہے جو کہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے، آب اور حیات. اب کا معنی ہوتا ہے پانی، حیات کا معنی ہوتا ہے زندگی.
آب حیات یعنی ایسا پانی جس سے زندگی میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اب آب حیات دنیا میں کہاں موجود ہے، اس کے بارے میں بہت سارے مختلف روایتیں ملتے ہیں۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر معلوم ہے، اسی لیے ہم ان چیزوں پہ ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہمیں ان سارے چیزوں میں دھیان نہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ آب حیات مل جائے تو آپ اسے پی مت لینا، کیونکہ آب حیات صرف اپنی زندگی کی عمر کو بڑھاتا ہے، جسم کی طاقت کو نہیں۔ اس کے بارے میں دوسرے واقعات بھی موجود ہیں جو میں آنے والے ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔